قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہم اپنے مسیحی ایمان کے مطابق مسیحی بائبلی عقیدہ تخلیق، کرسچن ڈاکٹرائن آف کریشن ہم سیکھ رہے ہیں۔ کچھ باتیں جو ہم گزرے ہفتوں میں سیکھ چکے ہیں، میں صرف ان کی دہرائی کروں گا تاکہ ذہنوں میں یاد تازہ ہو جائے۔ یہ کائنات لوگ سمجھتے ہیں خود بخود بنی، نہیں، یہ خدا نے بنائی ہے۔ یہ بنی ہوئی کائنات ہے، خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ اٹ از کریشن، یہ تخلیق ہے، بنائی گئی چیز ہے، اپنے آپ بنی ہوئی یا خود سے وجود میں آئی ہوئی نہیں ہے۔ اور خدا اس کائنات کو بنانے والا ہے، نہ کہ خود بخود چیزیں بنی ہیں۔ ہر ایک چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ خدا اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ خدا نے کائنات اپنی مرضی سے بنائی ہے، کسی کے کہنے پر نہیں، مجبور ہو کے نہیں، کسی کے آرڈر پر نہیں بنائی، اپنی مرضی سے بنائی ہے۔ خدا نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ فضول کوئی کام نہیں خدا کرتا۔ خدا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ فضول کام کرے، فضول چیزیں بنائے، یا ہماری طرح فارغ وقت میں دھیان لگا رہے، جی چلو ٹائم پاس کر لیں، نہیں۔ وہ مقصد کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک مقصد اور مصلحت کے تحت وہ چیزیں اس نے اس پوری کائنات میں بنائی ہیں۔ خدا نے کائنات اپنے کلام سے بنائی، ظاہری چیزوں سے نہیں، میٹیریل سے نہیں، چھوئے جانے والی چیزوں سے نہیں، اپنے کلام سے، اپنے کہنے سے خدا نے سب کچھ بنایا ہے۔ خدا کو چیزیں بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی کافی ہے، اس کا کلام ہی کافی ہے سارے کام کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح تمام چیزوں کا خالق اور اسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ اگر یسوع مسیح نہیں ہے تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی۔ یسوع کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، اور یسوع ہی کے وسیلے سے یہ تمام چیزیں بنی ہیں، اسی کے وسیلے سے تمام چیزیں بنی ہیں۔ کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا، کلام خدا تھا، اور اسی کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے، اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ ساری مخلوقات، ساری چیزیں مل کر خداوند یسوع کے واسطے، اس کے لیے بنی ہیں۔ کولوسیوں پہلا باب اور 16ویں اور 17ویں آیات مشکل باتیں لگتی ہیں، کلام غور سے پڑھیں تو مل جاتا ہے۔ Everything that is created is made through him and for him۔ وہ اس کے وسیلے سے بنی ہے اور اسی کے واسطے بنی ہیں۔ تمام چیزیں یسوع مسیح میں قائم رہتی ہیں، اور تمام چیزیں یسوع مسیح کے اختیار میں ہیں۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح کے پاس، اور خدا کا روح تخلیق کرنے والا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح خالق ہے۔ خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا ہے۔ خدا کا روح تمام چیزوں کو بنانے میں شامل ہے۔ خدا کے روح سے ہم جیتی جان ہوتے ہیں، وہ اپنے روح سے سب چیزوں کو قائم کرتا اور بناتا ہے۔ تخلیق کا عمل کیسے ہوا؟ گزارش میں نے کی تھی کہ بائبل از ناٹ دا بک آف سائنس۔ سائنس کی کتاب نہیں ہے بائبل مقدس کے جس میں فارمولے لکھے ہوں کہ کس طرح چیزیں جوڑی، کس طرح بنائی تو یہ دنیا بن گئی۔ لیکن جو کچھ بائبل بتاتی ہے یہ ہے کہ خدا نے ہر چیز بنانے سے پہلے پلان کیا تھا، ایسے رینڈملی نہیں ہوا، چیزیں خود بخود نہیں بنی، پلان کیا خدا نے، منصوبہ بنایا، اور خدا کی قدرت، حکمت اور عقل یعنی فہم سے یہ عمل مکمل ہوا ہے۔ خدا کی طاقت شامل ہے، خدا کے حکمت اور خدا کا فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ اس میں شامل ہے۔ تیسری بات اس عمل میں، خدا کے کہنے سے سب کچھ بنا ہے۔ خدا کے کہنے سے سب کچھ بنا ہے۔
خدا سب کچھ ایک دم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود اس نے 6 دن میں اس دنیا کو بنایا۔ خدا سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پل بھر میں کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خدا کے لیے وقت کچھ نہیں، خدا کے لیے فاصلہ کچھ نہیں، خدا سب کچھ ایک پل بھر میں کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو بھی کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دنیا کتنے دن میں بنائی؟ اور بچوں کا ایک مشہور گیت بھی ہے، 6 دن میں خدا نے زمین آسمان بنائے۔ ذرا دیکھو 6 دن کیوں لیے یہاں پہ رکے تھے؟ طاقت اس میں ہے سب کچھ ایک پل بھر میں کر دینے کی، لیکن اس نے 6 دن کیوں لیے؟ ہم کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، بس میں، ٹرین میں، کسی جگہ ہم نے جانا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، ہم قطار دیکھ کے سب سے پہلا کام کیا کہتے ہیں؟ کہ پہلی بات کیا دل میں آتی ہے؟ ایڈی لمبی لائن، اتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم میں صبر نہیں ہے، ہم میں انتظار نہیں ہے، ہم میں پیشنس نہیں، ہم جلدی جلدی سارے کام کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ان 6 دنوں سے مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے، جب میں سارے کام ایک ہی پل میں کر دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود 6 دن میں لمحہ بلمحہ میں آہستہ آہستہ، حصہ بہ حصہ، طرح بطرح میں سلولی کام کرتا رہا، تو میں تمہیں بھی یہ سکھا رہا ہوں، ساری طاقت رکھنے کے باوجود میں نے اطمینان سے ساری چیزیں بنائی ہیں، عجلت میں نہیں، کالی میں نہیں، جلدی میں نہیں، امپیشنٹ ہو کر نہیں۔ تمہیں بھی سبق دیتا ہوں، چھلانگ لگا کے چھت پہ چڑھنے کی کوشش نہ کرنا، سیڑھی بہ سیڑھی چڑھنا۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، سارا کچھ اٹھا کے ہم ہنڈیا میں پھینک دیں اور نیچے آگ جلا دیں تو کھانا نہیں بنتا۔ اس کے سٹیپس ہیں، اس کے مرحلے ہیں۔ کپڑے کا تھان لا کے آپ اس کو سلائی مشین کے ساتھ جوڑ دو، پھینک دو اس کے اندر، وہ خود بخود نہیں سل جاتا، اس کو پہلے کاٹنا پڑتا ہے، پھر ہموار کر کے سلائیاں لگانی پڑتی ہیں، اوورلاک، کاج، بٹن، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پروسیس ہے ہر ایک کام کا، ہر ایک چیز کا۔ خدا ساری طاقت رکھنے کے باوجود، ساری حکمت رکھنے کے باوجود، ساری قدرت رکھنے کے باوجود درجہ بدرجہ کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، سٹیپس میں کام کرتا ہے۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم بھی کالے نہ پڑ جانا، جلد باز نہ ہو جانا، بلکہ آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، قدم با قدم، سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا۔ خدا تھک جاتا ہے تو آرام کیسا؟ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے 6 دن تم بھی کام کرنا، 7ویں دن آرام کرنا۔ اور اس 7ویں دن آرام کے لیے بڑی اس نے خوبصورت تشریح ہمیں بتا دی ہے کہ آرام تو دنیا میں ملتا نہیں، دنیا کے دھندے ایسے ہیں، مہینہ مہینہ چرچ آنے کا ٹائم نہیں ملتا، آرام کہاں سے ملے گا؟ آرام نہیں ملتا دنیا میں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دے دوں گا۔ تو 7ویں دن اس کے پاس آنا ہے، تب آرام ملے گا۔ 6 دن کام کرو، 7ویں دن آرام کرو۔ خداوند کو آرام نہیں چاہیے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے نمونہ دیا ہمیں، 6 دن نمونے کے لیے دیے کہ ہم بھی آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ کام کریں، ایک دم سے کام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چھلانگ لگا کے چھت پہ اور 100 منزلہ عمارت پہ نہیں چڑھ سکتے، سیڑھی سے۔ خدا 6 دن لیے اس نے، یہ نہیں کہ مجبور تھا، نہیں، ایک پیٹرن دیا، ایک ترتیب دی اس نے۔ ان 6 دنوں کا دورانیہ، دا پیریڈ، دا ڈیوریشن آف دوز 6 days، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے جیسے 6 دن 24 گھنٹوں والے،
چلو مان لیا 24 گھنٹے والے تھے، یعنی دن ہمارا کب چڑھتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہو گیا، جب ڈھل گیا تو شام ہو گئی. لیکن سورج تو بنا ہی چوتھے دن تھا. پہلے 3 دن اور چوتھا دن جب چڑھا تھا وہ کیسے چڑھا تھا؟ سورج تو بنا ہی چوتھے دن ہے. بائبل میں دیکھیے، پیدائش کی کتاب ہے، پہلا باب ہے، سورج تو بنا ہی چوتھے دن ہے. تو پہلے 3 دن کیسے ناپے گئے؟ چوتھا دن شروع ہوا تو پھر خدا نے سورج بنایا. تو چوتھا دن کیسے چڑھا؟ سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے کہ کہیں جی نہیں جی رات ہوئی تھی چاند سے دن شروع کر دیا. نہیں پتا. جو کچھ سنا ہے آپ نے کسی ملک میں 6 مہینے دن اور رات ہوتی ہے؟ سنا ہے کہیں؟ ان دنوں میں 20-20 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے ایک ملک میں، اسکینڈینیوین کنٹریز، اوپر ناروے میں، سویڈن میں، جو بہت برفیلے علاقے ہیں، بہت زیادہ زمین کے شمال کی طرف کے جو علاقے ہیں، آج کا روزہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ ہے ان کا. وہاں 1 گھنٹے کے لیے رات ہوگی پھر دن آ جائے گا. وہاں دن کا ٹائم کتنا ہوا؟ ہمارے جتنا تو نہیں نہ ہوا. سو یہ 6 دن پلک جھپک میں گزر گئے یا 24 گھنٹوں والے تھے؟ مجھے نہیں پتا. یعنی جب اگر ہم نے ناپ لیا کہ چلو جی سورج اور چاند کی وجہ سے جو دن ہے وہ ہے دن، تو سورج اور چاند تو بنے ہی چوتھے دن. تو یہ دن کیسے ناپے پہلے والے؟ مجھے نہیں پتا. بائبل اس پہ خاموش ہے کہ ان کا وقت کتنا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 6 دن اس لیے خدا نے کہے، کلام میں لکھے ہیں کیونکہ خدا نے 6 دنوں میں یہ واقعات موسیٰ کو لکھوائے. پہلے دن گیا تو خدا نے لکھوا دیا، اچھا میں نے روشنی بنا دی، اس کو دن کہا، اور اندھیرے کو رات کہہ دیا. سو شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا. تو جا اب. اتنی بات کہہ کے خدا نے کہا فارغ ہے تو. دوسرے دن آیا تو کہا اچھا چلو فضا بنا دیتے ہیں، اس کو آسمان کہہ دیں گے. پانی الگ کر دیتے ہیں، اس کو سمندر کہہ دیں گے. زمین نکال دیتے ہیں، اسی طرح پھر پرندے پودے بنا دیے، درخت بنا دیے. تیسرے دن چوتھے دن سورج چاند ستارے بنا دیے. 5ویں دن ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور سارے جانور وغیرہ یہ سارا کچھ بنا دیا. تو 6 دنوں میں خدا نے یہ واقعات اس کو بتائے کہ میں نے ایسے ایسے کیا. تو وہ 6 دن اس لیے لکھے گئے. نہیں تو خدا نے 7ویں دن کو برکت کیوں دی؟ 6 دن کیوں اس نے کہا؟ موسیٰ نے خود لکھا، خروج 20ویں باب میں 11ویں آیت ہے کہ زمین اور آسمان اس کا کل لشکر خدا نے 6 دن میں بنایا. یہ نہیں کہا کہ 6 دن میں لکھوایا. اگر خدا نے اسے 6 دن میں یہ لکھوایا ہوتا تو وہ لکھ دیتا کہ خدا نے یہ بات مجھے 6 دن میں لکھوائی. کیونکہ وہ لکھتا ہے کہ میں 40 دن اور رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا تو خدا نے مجھے تختیاں دی. تو وہ ان کے لکھوانے کا بھی بتا سکتا تھا کہ خدا نے 6 دن میں مجھے لکھوایا. وہ کہتا ہے بنایا. اب ان دنوں کا کتنا ٹائم تھا، کتنے گھنٹے کا دن تھا، وہ مجھے نہیں پتا. وہ بائبل خاموش ہے. اس لیے میں نے صلاح دیا، میں بھی پوچھوں گا، آپ بھی پوچھنا کہ خداوند وہ دن کتنے لمبے تھے، وہ کتنے چھوٹے تھے. کئی لوگ کہتے ہیں ہزاروں کروڑوں سالوں جتنے تھے. میں نہیں مانتا، کیونکہ پودے اس سے پہلے بنے ہیں. سورج اور چاند اور ستاروں کے بننے سے پہلے پودے بنے ہیں. تو کروڑوں سال ایک پودا کتنے کو دیر قائم رہ سکتا تھا؟ وہ تو جھڑ جاتا، وہ تو ختم ہو جاتا. اس کا پھل کہاں جاتا ہوگا؟ کون اسے کھاتا ہوگا؟ کیونکہ کھانے والا ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو گلتے سڑتے ہوں گے، بدبو آتی ہوگی. اس لیے کروڑوں اور اربوں سالوں والی کہانی نہیں میں مانتا. لیکن مجھے نہیں پتا یہ 24 گھنٹے تھے یا 50 گھنٹے تھے یا 1 سال کا، ہمارے گھڑیوں کے حساب سے نہیں.
لیکن جو ایک غالب سوچ ہے، جو میرا نظریہ ہے، جو میری سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ بائبل میں دیکھیے، ابھی پیدائش پہلا باب ہے اور تیسری آیت سے بائبل پہ میرے ساتھ ذرا جڑے رہیے گا. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات. اب یہاں خدا نے وقت ٹھہرا دیا ہے کہ روشنی کتنا ٹائم رہے گی اور تاریکی کتنا وقت رہے گی، کیونکہ 5ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی. سو پہلا دن ہوا. یعنی وقت خدا نے ٹھہرا دیا ہے کہ اتنے وقت کے بعد شام اور پھر اتنے وقت کے بعد صبح. اب یہاں خدا نے وہ وقت باندھ دیا ہے. روشنی کتنی دیر رہے گی اور پھر شام ہو جائے گی، یہ باندھ دیا خدا نے. پھر جب شام کب ختم ہوگی اور روشنی کب ہوگی، یہ بھی باندھ دیا خدا نے. اور اب آ جائیے آیت نمبر 14 پر. اور خدا نے کہا کہ فرق پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، حالانکہ روشنی پہلے تھی. زمین پر روشنی پہلے سے تھی، لیکن کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ گھڑیاں ہیں نا ہم سب کے پاس، ہمارے موبائلز ہیں. بزرگ لوگ سورج کے چڑھنے پہ دن کا آغاز سمجھتے تھے. ہم گھڑی میں دیکھتے ہیں 4:30 ہو گئے. بزرگ لوگ اپنے کام کا ختم کرنا سورج کے ڈھلنے پہ کرتے تھے. ہم وقت پہ کرتے ہیں، 5 بج گئے، ہمارے کام کا وقت ختم ہو گیا، چھٹی کا وقت ہو گیا، ہم باہر سورج دیکھنے نہیں جاتے. ہم نے اپنے وقتوں کو ناپنے کے لیے گھڑیاں بنا لی. خدا نے زمین اور آسمان پر دنوں پر حکمرانی کرنے کے لیے، انسانوں کو دن اور رات کی تمیز دینے کے لیے، انسانوں کو مہینوں کے چڑھنے کا بیان بتانے کے لیے، انسانوں کو سالوں کے گزر جانے کا بتانے کے لیے، اور زمانوں کے بدلنے اور شروع ہونے کا بتانے کے لیے یہ گھڑیاں لگا دی ہیں. سورج اور چاند، پھر سورج اور پھر چاند، پھر سورج اور پھر چاند. یہ تو خدا کے حکم سے آ گئے ہیں ہماری گھڑی بن کے. روشنی ان سے نہیں ہے، روشنی تو پہلے سے تھی. پہلے دن خدا نے روشنی بنائی اور اسے دن کہا. سورج تو بعد میں بنایا. سورج کی وجہ سے اگر دن ہوتا تو پہلے 3 دن تو روشنی تھی ہی نہیں. پھر تو روشنی تھی لیکن سورج کو کھڑا کر دیا. حرکت کرے گا اور بتائے گا انہیں. ستارے بنا دیے، ستاروں سے تم زمانوں اور وقتوں کی پہچان کرو گے. سو خدا نے دن کا ڈیوریشن، دن کا دورانیہ، دن کے وقت اور رات کے وقت ٹھہرا دیے تھے، لیکن اب ان میں اس نے سورج اور چاند بھر دیے. اب سورج اور چاند جب بھر دیے ان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت تبدیل نہیں کیے خدا نے، دن وہی تھے. ان میں صرف سورج رکھ دیا اور چاند رکھ دیا اور ستارے رکھ دیے. تو میری دانست میں یہ آج کے جیسے دن ہوں گے. تو بھی یہ میں حتمی بات نہیں کرتا ہے، خدا جانتا ہے، کیونکہ لکھا نہیں ہے بائبل میں. یہ میری ایک سوچ ہے کہ دن خدا نے پہلے ہی ٹائم طے کر دیے تھے، اتنا وقت دن کا اور اتنا وقت رات کا. ان میں صرف سورج رکھ دیا اور چاند رکھ دیا اور چلتے رہے دن. 6 دن کا دورانیہ ڈیوریشن ہمیں معلوم نہیں ہے. خدا نے سب چیزیں ایک خاص ترتیب سے بنائی، ایک ترتیب سے بنی ہیں ساری چیزیں تاکہ مخلوقات اس میں رہ سکیں. اور یہ سایہ نے 45ویں باب میں اس کو بیان کیا ہے
کہ خدا نے یسایہ 45واں باب اور 18ویں آیت، خداوند جس نے آسمان پیدا کیے ہیں وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا، اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا، فضول میں نہیں ہے، بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا، تیار کیا اور آراستہ کیا۔ خدا نے خاص ترتیب سے چیزیں بنائی ہیں تاکہ آبادی اس میں قائم رہ سکے، اس میں چیزیں آباد کر سکے۔ چیزیں خدا نے ایک ترتیب سے بنائی ہیں۔ اب وہ ترتیب پہ ذرا غور کیجئے گا، چیزیں ترتیب سے بنائی ہیں۔ ایک مثال دوں گا، اگر خدا پہلے دن آدم کو بنا دیتا تو کہاں رکھتا؟ زمین تو تھی نہیں، سانس کیسے لیتا؟ ہوا تو تھی نہیں، روشنی کہاں سے لیتا؟ روشنی تو تھی نہیں، کھاتا کیا؟ پھول پودے تو تھے نہیں، مچھلیاں تھی نہیں، پرندے تھے نہیں، جانور تھے نہیں، پہلے دن بنا کے کہاں رکھتا؟ بے وقوف نہیں ہے خدا، حکمت سے اس نے بنایا، ایک ترتیب سے بنایا۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے آسمان بنایا، پہلے آسمان اور اس کا سارا لشکر بنایا۔ بائبل میں جہاں بھی ملے گا خدا نے چیزیں بنائی تو پہلے آسمان کا ذکر آئے گا، پھر زمین کا۔ اردو بائبل میں ایک چیز ذرا دیکھیے، پہلی ہی آیت میں خدا نے ابتدا میں، بائبل میں دیکھیے ذرا، خدا نے ابتدا میں، یہ ترجمہ کرنے والوں نے پلٹ دی ہے بات۔ پہلے اوریجنل جو بائبل جو موسیٰ کے زمانے موسیٰ نے لکھی ہے اور اس کے بعد جو ترجمے ہوئے انگریزی بائبل تک، یہی ہے کہ پہلے آسمانوں کا ذکر ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات، یہاں آسمان لکھا ہے لیکن اصل میں ہے آسمانوں کو پیدا کیا، پلورل ہے، جمع ہے، زیادہ ہیں آسمان۔ وہ بعد میں آئے گا کتنے آسمان اور کیا کیا ہے ان میں۔ خدا نے پہلے آسمان بنائے اور اس کا سارا لشکر یعنی فرشتے بنائے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ فرشتے کب بنے؟ زمین کے بننے سے پہلے خدا نے آسمان اور اس کا لشکر بنا دیا تھا۔ یسایہ میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اس نے جس نے آسمان کو بنایا اسی نے زمین کو بنایا، یعنی پہلے آسمان پھر زمین۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے، جب خروج 20ویں باب میں موسیٰ نے لکھا تو وہاں بھی لکھا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ فرشتے مخلوق ہیں، فرشتے دائمی نہیں، ہمیشہ کے لیے فرشتے نہیں رہ سکتے، وہ ہمیشہ کے تا ابد نہیں ہیں۔ فرشتے بنائے خدا نے۔ زبور نمبر 148 جس کی تلاوت آج ہوئی ہے، اس میں خداوند کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو۔ 5ویں آیت، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کرے کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہوئے۔ فرشتے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ خدا نے پہلے آسمان بنایا اور پھر فرشتے بنائے۔ پہلے ہی دن آسمان اور فرشتے۔ سب سے پہلے زمین کی بنیاد ڈالتے وقت فرشتے موجود تھے۔ بائبل بتاتی ہے جب زمین کی بنیاد خدا نے ڈالی تو اس وقت فرشتے موجود تھے۔ جب کسی چیز کا افتتاح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو مہمان بلائے جاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں، نعرے بلند ہوتے ہیں، گیت گائے جاتے ہیں۔ ایوب باب نمبر 38، جب خدا سوال کر رہے ہیں نا اس سے، ایوب سے سوال شروع کیے، تو بڑا عقل مند ہے تو بتا، تجھے معلوم ہے کہ کس نے زمین کی ناپ ٹھہرائی، کس نے اس کی بنیاد ڈالی، کس نے اس پر سوت کھینچا، کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا، یعنی اس کی سنگ بنیاد کس نے رکھا، اس کا جو فاؤنڈیشن سٹون تھا وہ کس نے رکھا، کس نے افتتاح کیا زمین کی تعمیر کا، کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا۔
جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو صبح کے ستارے اور خدا کے سب بیٹے، یعنی یہ خدا کے پرانے عہد نامے میں جہاں خدا کے بیٹوں کا ذکر آپ کو ملے گا، خدا کے بیٹے وہ فرشتے ہیں. ایوب کی کتاب کے شروع میں ہے خدا کے بیٹے، خدا کے پاس جمع ہوئے اور شیطان بھی وہاں آ گیا. جب بنیاد خدا ڈال رہا ہے تو وہاں پہ گیت گائے جا رہے ہیں، خوشی اور شادمانی ہو رہی ہے. صبح کے ستارے اور خدا کے بیٹے یعنی فرشتے اس وقت خوشی منا رہے ہیں کہ خدا زمین کی بنیاد ڈال رہا ہے، گا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، افتتاح ہو رہا ہے، سیلیبریشن ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ آدم کو عدن میں رکھا جاتا، حزقیل باب نمبر 28، حزقیل باب نمبر 28 اور خداوند کا کلام، یہ آیت نمبر 11 سے، حزقیل باب نمبر 28 آیت نمبر 11 سے. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے. یہ لوسیفر کی بات ہو رہی ہے. تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے. یعنی جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے تیرے اندر خوبصورتی کے لیے نگ پروئے جا رہے تھے، قیمتی پتھر لگائے جا رہے تھے، جواہرات، ہیرے موتی تیرے اندر جڑے جا رہے تھے، تجھے خوبصورت بنایا جا رہا تھا. کس دن سے؟ جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے. تو ممسوح کروبی تھا، یعنی تو خدا کے مسا والا فرشتہ تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. ابھی آدم نہیں بنا، کیونکہ جب آدم بنا کے اس کو رکھ دیا عدن میں تو اس کے بعد سانپ میں آ جاتا ہے یہ لوسیفر، ابلیس، اور آ کے عورت کو ورگلا دیتا ہے اور آدم اور حوا گناہ میں گر جاتے ہیں. آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے سے پہلے یہ فرشتوں میں سب سے معتبر سمجھ لو. اتنا خوبصورت خدا نے اسے بنایا تھا. پیدائش کے روز سے باغ عدن تک بیچ میں جتنا وقت گزرتا ہے دنیا خدا بناتا جا رہا ہے اور یہ وہاں خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جا رہا ہے. یہ لوسیفر تھا. لوسیفر کیا بن گیا بعد میں؟ شیطان، ابلیس. یہ سایہ میں ہے، دیکھیے یہ سایہ میں 14واں باب میں، یہ سایہ 14واں باب 12ویں آیت سے. اے صبح کے روشن ستارے. اور ایوب میں کون گاتے تھے؟ صبح کے ستارے. یہ صبح کا ستارہ ہے. تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. خدا نے اس غرور کو، گھمنڈ کو پسند نہیں کیا اور گرا دیا. سو فرشتے پہلے دن خدا نے بنایا آسمان کے ساتھ. آسمان کا سارا لشکر یعنی سارے فرشتے. کتنے فرشتے بنے ہوں گے؟ لاکھوں اور کروڑوں ہیں. ان کی تعداد بائبل میں درج نہیں. یہی لکھا ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں ہیں. انیومریبل، وہ گنے نہیں جا سکتے. سو یہ فرشتے بنے ہیں زمین سے پہلے. جب زمین کی بنیاد ڈالی ہے تو وہ وہاں گا رہے تھے، گیت گا رہے تھے. اس لیے وہ پہلا دن کتنا بڑا تھا کتنا چھوٹا تھا مجھے نہیں پتا، کہ اسی دن میں پھر خدا نے روشنی بھی بنا دی. اندھیرا اور روشنی الگ کر دی اور دن بھی بنا دیا.
اب شیطان تھا پہلے فرشتہ لوسیفر، صبح کا روشن ستارہ، خدا کا بہت مقدم، بہت زیادہ پسندیدہ، خدا کے قریب رہنے والا، خدا کے نور کی کرنیں اس پر پڑتی تھی، وہ اس کی دانش ایسی تھی، حزقیل میں لکھا خاتم الکمال دانش سے معمور تھا، جہاں حکمت ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں پر اس کی شروع ہو جاتی تھی۔ سب سے خدا کے بعد سب سے زیادہ حکمت والا تھا، اور اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی قدرت، چونکہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ پیدا کیا گیا، وہ بنایا گیا، خود سے پیدا نہیں ہوا، تو اس کے اندر طاقت کس کی تھی؟ کس کی دی ہوئی تھی؟ حکمت کس کی دی ہوئی تھی؟ زور کس کا تھا؟ جتنی اس کے اندر صلاحیتیں، ٹیلنٹس تھے، خوبصورتی تھی، جتنے داؤ پیچ تھے، وہ کس کے دیے ہوئے تھے؟ خدا کا دیا ہوا اختیار اور طاقت اور قوت ابلیس استعمال کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، وہ جتنا مرضی زور لگا لے، جتنی مرضی طاقت لگا لے، جتنا مرضی وہ کھیل لے، اپنے پتے حکمت سے استعمال کرے، اپنے بندھن ڈالے، اپنا زور لگائے، اپنی طاقت استعمال کرے، ہے خدا سے کمتر، ہے خدا سے کمتر، گرایا ہوا ہے، مسلا ہوا ہے، کچلا ہوا ہے۔ اگر اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ابلیس کے ٹرکس ہمیں سمجھ میں نہیں نہ آتے، تو خدا کہاں ابلیس کی سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ وہ تو مخلوق ہے میری اور آپ کی طرح۔ ابلیس ہمیشہ قائم رہنے کے لیے نہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا وقت تھوڑا ہے، اس لیے وہ بڑے جوش میں نکلتا ہے لوگوں کو پھاڑے۔ سو فرشتہ ابلیس بنا اور آج ہمیں دکھ دیتا ہے۔ دنیا کی قوموں کو پست کرنے والا وہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ ہارا ہوا ہے۔ اس کی طاقت ہمارے خدا کی طاقت سے کم ہے، اس کا زور ہمارے خدا کے زور سے کم ہے، اس کی حکمت ہمارے خدا کی حکمت سے کم ہے۔ وہ خدا کی دی ہوئی طاقت پہ ہی تو، اس کے دیے ہوئے اختیار سے ہی تو ادھر ادھر آتا جاتا پھرتا سارے کام کرتا ہے۔ جس نے اسے بنایا، اس کی طاقت اور اس کا اختیار تو اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ سو ابلیس سے ڈرنا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح ابلیس سے ڈرا نہیں، اس کو ہرانے آیا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابلیس تو بس میں ارادہ کروں تو یہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ جو طاقتیں خدا نے لوسیفر کو دی تھیں صبح کے ستارے کو، اگر وہ کہہ دے واپس، تو کس طاقت کی جرت ہے واپس نہ آئے؟ کس حکمت کی جرت ہے واپس نہ آئے؟ وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر بلا لیتا ہے، بنی آدم لوٹ آؤ، تو خاک کے سپرد ہو جاتی ہے، روح اس کے پاس چلی جاتی ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ تو جب وہ ابلیس سے کہے گا تیری طاقت یہاں تک، تو اس سے آگے ابلیس کام نہیں کر سکتا۔ ایوب کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے، خدا نے کہا جا ابلیس موج کر، جتنا مرضی زور لگا لے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ تو ابلیس کی جرت نہیں تھی اس کے آگے جانے کی۔ جب ہم اپنی زندگی میں، جب ہم اپنی اولاد کی زندگی میں، جب ہم اپنے کاروبار میں، جب ہم اپنے سارے معاملات میں، اپنی زندگی سے جڑے سارے کاموں میں، اپنے گھر بار پر، اپنی گاڑیوں پر، اپنے روزگار پر، اپنی اولادوں پر، اپنی سوچوں پر، اپنے فیصلوں پر خدا کے اختیار کو ہم لے لیتے ہیں، انہیں خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، تو خدا بھی حدیں لگا دیتا ہے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو جو باغ عدن میں رہتا تھا، تیرے اندر میں نے بڑی خوبصورتی بھی ڈالی، تجھے بڑی حکمت بھی میں نے عطا کی، لیکن تو اس کی حدوں کو پار نہیں کر سکتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ ہم جب اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے کاروبار کو خدا کی حفاظت میں نہیں دیتے، تو ابلیس موقع پا کے اندر آ جاتا ہے۔ آج ہی، ابھی سے اپنا آپ، اپنی اولاد، اپنا جیون ساتھی، اپنے خاندان کے لوگ، اپنا روزگار، اپنا مستقبل، اپنی جان بدن روح، اپنے فیصلے، اپنا سب کچھ خدا کے سپرد کر دیں، اس کی حفاظت میں کر دیں، تو ابلیس انہیں نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ مخلوق ہے، اس کا زور ہمارے خدا کے زور سے کم ہے۔
اور جب خدا ہم میں آ جاتا ہے، جب خدا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، تو چاہے سامنے میرے کوئی لشکر ہو، چاہے دشمن میرا زوراور ہو، میرے ساتھ میرا خداوند ہے جو جنگ میں زوراور ہے، ایک ہی بات بولے گا، ابلیس بس تیرا وقت اب ختم ہے، اور وہ اسے باندھ کر قید میں ڈالے گا اور اس آگ میں ڈالے گا کہ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ لیکن اگر ہم ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، میں تو یہ نہ لے جانا۔ ایک کمہار خاندان کی بیٹی تھی، اس کی شادی ہو گئی محلے میں دوسرے کمہار خاندان کے اندر، رس کے پیکے چلی گئی، لڑائی کر کے جھگڑا کر کے پیکے میکے چلی گئی، کوئی منانے ہی نہ آیا۔ دل تھا اس کا کہ میں واپس جاؤں سسرال میں۔ ایک دن کیا دیکھا، گلی میں سے سسرال کے گدھے گزر رہے ہیں، آخری والے گدھے کی دم پکڑ کے تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئی، وہ بوریا میرے نال دھکا نہ کر، میں نہیں ہوں جانا، کہ برے رنگ کے گدھے تو میرے ساتھ زبردستی مت کر، میں نہیں تیرے ساتھ جاؤں گی، تو مجھے نہ لے کے جا ادھر۔ لیکن دل تھا ادھر جانے کا، تو گدھے کی دم پکڑ کے اس کے پیچھے پیچھے جاتی رہی، کہتی بوریا میرے نال دھکا نہ کر، میں نہیں ہوں جانا۔ اس کی دم پکڑ پکڑ کے تو جناب اپنے سسرال کے گھر میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے، کہتی ہے میں نے برا لے کے آیا، میں نہیں سی ہونا۔ ہم خود ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں اور بعد میں ہم آسمان پہ کہیں گے خداوند یہ ابلیس نے ورگلا دیا، وہ ادھر بولے گا 95 اس کے ہیں، 5% میرا کام ہے، 95 کام اس کے ہے، کیونکہ ہم خود برے کی دم پکڑ کے پیچھے چلتے ہیں کہ میں تیرے نال ہی جانا ہے۔ خدا کے لیے ابلیس، اس کے کاموں کو پہچانیے، اس کے پیچھے مت چلیے۔ ہاں جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، کیونکہ جانتا ہے اس کا وقت تھوڑا ہے، اور یسوع نے اس کے سر کو کچلا ہوا ہے۔